السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک ہی دعا پر دل اٹک گیا ہے تو سمجھ لو یہ دعا صرف تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں بلکہ تمہاری تقدیر اور تمہاری روح سے جڑا ہوا فیصلہ ہے۔ لوگ کہیں گے چھوڑ دو، بھول جاؤ، نئی دعا مانگ لو، لیکن دل کبھی بھی اس چیز کو نہیں چھوڑتا جس کا رشتہ صرف چاہت سے نہیں بلکہ اللہ کی لکھی ہوئی کسی گہری حقیقت سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی دعا بار بار دل میں اس لیے آتی رہتی ہے کیونکہ وہ دعا تمہارے لیے نہیں بلکہ تم اس دعا کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور جب دل رک جائے ایک ہی چیز پر تو سمجھ لو اللہ تمہیں اسی دعا کے ذریعے رب کی اور کھینچ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف جھکنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ کسی چیز کا انتظار تمہارے دل میں اس لیے ڈال دیتا ہے تاکہ تم بار بار اس کے سامنے جھکو، اس سے بات کرو، اس سے رو اور اس سے محبت سیکھو۔ لوگ کہیں گے ایک ہی دعا بار بار کیوں، لیکن اللہ کہتا ہے میرا بندہ دہراتا وہی ہے جسے یقین ہوتا ہے کہ میں سن رہا ہوں۔ اور جب تمہاری دعا دیر سے مل رہی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے انکار کر دیا بلکہ سمجھنا کہ اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے، تیرے دل کو مضبوط بنا رہا ہے، تیرے صبر کو کمال بنا رہا ہے، تیرے یقین کو ایمان کی بلندی تک لے جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کوئی چیز جلدی دے دے اور تم سنبھال نہ سکو تو وہ نعمت نہیں آزمائش بن جاتی۔ اس لیے دیر بری نہیں ہوتی، دیر اس وقت کی تیاری ہوتی ہے جب کوئی چیز تمہیں صرف پانا نہیں بلکہ سنبھالنا اور اس کی قدر کرنا سیکھ چکے ہوتے ہو۔ کبھی کبھی اللہ اس لیے دیر کرتا ہے تاکہ جب وہ دیتا ہے تو تماشا نہیں ہوتا بلکہ کرامات ہوتے ہیں، درد نہیں ہوتا بلکہ سکون ہوتا ہے۔ اور جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو انسان صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ سجدہ کر کے روتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیری دیری بھی رحمت تھی اور تیری قبولیت بھی رحمت ہے۔ اس لیے اگر تمہارا دل ایک ہی دعا پر ٹک گیا ہے تو گھبراؤ مت، تھکو مت، رو کر ٹوٹو مت، بلکہ کہتے رہو اے اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اسے نکال دے کہ مجھے کبھی درد محسوس نہ ہو۔ لیکن یاد رکھنا صبر کبھی کبھی کسی ٹوٹے دل کی دعا کو ٹھکراتا نہیں، وہ یا تو وہی دیتا ہے جو تم مانگ رہے ہو یا اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، یا پھر تم خود کو بدل دیتے ہو تاکہ وہی چیز تمہارے لیے بہتر بن جائے، اور پھر تم اس چیز کو بہتر بنا کر اللہ دیتا ہے۔ تو صبر کرو، دعا جاری رکھو اور یقین کبھی مت چھوڑو، کیونکہ دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی کھوتی نہیں، وہ دیر سے صحیح مگر لوٹ کر ضرور آتی ہے، اور جب لوٹتی ہے تو وہ صرف دعا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ وہ صرف ایک دعا مانگ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ دعا نہیں، اس کی کہانی، اس کا درد، اس کی امید اور اس کا یقین ہوتا ہے۔ راتوں کو جگ کر جو آنسو گرتے ہیں وہ زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش تک جاتے ہیں، فرشتے انہیں اٹھا کر کہتا ہے اللہ یہ تیرے اس بندے کا آنسو ہے جو تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میں اپنے بندوں کو گمان کے مطابق ہوں، یعنی اگر تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی تو یقین کرو وہ ضرور ہوگی۔ بس کبھی کبھی اللہ دعا اس لیے دیر سے دیتا ہے تاکہ دعا نعمت بن جائے، امتحان نہیں، کیونکہ جو چیز قسمت میں لکھی ہو وہ کبھی کھو نہیں سکتی۔ ہاں راستے مشکل ہو سکتے ہیں، دیر ہو سکتی ہے، آنسو آ سکتے ہیں، لوگ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن دعا کبھی نہیں چھوڑتی۔ وہ ہر رات تمہارے جاگنے، ہر رک رک کر پڑھی ہوئی دعا، ہر اس سانس کا گواہ جس میں تم نے کہا اے اللہ تو چاہے تو سب آسان ہو جائے۔ اگر جب تم تھک کر کہتے ہو اب نہیں ہوتا تو وہی اللہ اجر پر بیٹھا مسکراتا ہے اور کہتا ہے بس تھوڑا اور صبر، میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ یاد رکھو اللہ اس دل کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا جس نے اس کے سامنے جھک کر مانگا ہو۔ کبھی تم سوچتے ہو کہ تم ہی ایک دعا مانگ رہے ہو، لیکن اصل میں وہ دعا تمہیں مانگ رہی ہوتی ہے، وہ تمہیں مجبور کرتی ہے گرنے پر بھی، اٹھنے کو، رونے پر بھی، اور دعا کرنے کو، ٹوٹنے پر بھی اللہ پر یقین رکھنے کو۔ اور جب دعا پوری ہوتی ہے تو صرف دنیا نہیں بدلتی، انسان بدل جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آتما مضبوط ہو جاتی ہے، اس کا ایمان اور گہرا ہو جاتا ہے،
اور وہ سمجھ جاتا ہے یہ اللہ کی دیری کار نہیں تھی بلکہ ایک تیاری تھی، وہ تیاری جس میں اللہ تمہارے حالات نہیں بلکہ تمہارے دل کو بدل رہا تھا، تمہیں اہنکار سے نکال کر شکر میں، جلد بازی سے نکال کر صبر میں، کمزوری سے نکال کر توکل میں لایا۔ اور پھر جب وہ دعا تمہارے حصے میں آتی ہے تو وہ صرف جواب نہیں ہوتی بلکہ عزت ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ٹکے ہو تو یقین کرو تم غلط نہیں ہو، تم جنونی نہیں ہو، تم بے وقوف نہیں ہو، تم وہ بندے ہو جنہیں اللہ نے چن لیا ہے ایک خاص چیز، ایک خاص نعمت اور ایک خاص انجام کے لیے۔ تو بس اتنا کہو، اے اللہ، میں تیرے فیصلوں سے خوش ہوں، لیکن میرے دل کی یہ دعا اگر میرے لیے بہتر ہو تو اسے پورا کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو اس سے بہتر چیز کی اور موڑ دے بنا درد کے، کیونکہ آخر میں وہی ملتا ہے جو لکھا ہوتا ہے، اور جو اللہ لکھ دیتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دعا مانگتے مانگتے دل تھک گیا ہے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، آواز بھاری ہو جاتی ہے اور انسان بس خاموشی میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب رب کے قریب سب سے زیادہ انسان ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ سے نہیں، روح سے نہیں نکل رہی ہوتی، دعا روح سے نہیں نکل رہی ہوتی اور اللہ روح کی آواز سنتا ہے۔ تمہاری دعا چاہے کتنے سالوں سے انتظار میں ہو، چاہے کتنے آنسو اس پر گر چکے ہوں، چاہے کتنی بار تم نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ کہا ہو شاید اب نہیں ہوگا، لیکن اگر دل اب بھی اسی دعا سے جڑا ہے، یقین کرو وہ دعا صرف تمہارا امتحان نہیں ہے، وہ تمہارے نام لکھی ہوئی ایک کتاب، ایک ایسا پنہ ہے جو ابھی پلٹنا باقی ہے، اور جب وہ پلٹے گا تو تم سمجھو گے کہ کیوں اللہ نے مجھے اتنا انتظار کروایا، کیونکہ اللہ کسی چیز کو صرف اس لیے دیر نہیں کرتا کہ دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایسی جگہ اور ایسے وقت پر دینا چاہتا ہے جہاں وہ چیز تمہارے لیے صرف خوشی نہیں بلکہ نعمت بن جائے، برکت بن جائے اور سبب بن جائے تیرا اس سے اور قریب آنے کا۔ یاد رکھو اللہ تمہاری تکلیف سے اندھا نہیں ہے، تمہاری دعاؤں سے بے خبر نہیں ہے، وہ ہر بھاری سانس کا حساب رکھتا ہے، ہر رات کے آنسو گنتا ہے، ہر دعا کو محفوظ رکھتا ہے، اور صحیح وقت آنے پر اسی چیز کو تیری مسکان بنا دیتا ہے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں اگر وہ چیز تیری ہوتی تو اب تک مل چکی ہوتی، لیکن تم ان کے کہنے پر نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ چھین کر کون لے جائے گا، اور جو تمہارے لیے نہیں لکھا اسے پکڑ کر تم کتنی دن رکھ پاؤ گے۔ کبھی سمجھو کہ چھوڑ دینے سے دعا ختم نہیں ہوتی، بلکہ کبھی دعا چھوڑنے پر دل ہی ہے کہ وہ دعا تمہارے اور اللہ کے بیچ لکھا ہوا ایک ایسا رشتہ ہے جو ابھی پورا لکھا نہیں گیا۔ تو گرو مت، ہارو مت، تھکو مت، بس کہو اے اللہ تو مجھے میرے حصے کی ہر اس چیز تک پہنچا دے جس میں میرے لیے بھلائی ہے، محبت ہے، سکون اور تیری رضا ہے۔ اور یاد رکھنا جب اللہ دیر کرتا ہے تو وہ تمہیں انتظار میں نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں بہتر مقام تک لے جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی دعا اس لیے لٹکتی ہے تاکہ تم اللہ سے اپنی دوری کو ختم کرو، تاکہ تم نماز سے رشتہ جوڑو، تاکہ تم توبہ سے دل صاف کرو، اور جب وہ دعا ملتی ہے تو تم صرف خوش نہیں بلکہ سجدوں میں گر کر کہتے ہو اے میرے رب اگر تو نے دیر کی ہوتی تو وہ بھی تیری حکمت تھی، اور اگر تو نے دی تو وہ بھی تیری رحمت ہے۔ تو اگر آج بھی تمہارے دل اسی دعا پر اٹکا ہے تو گھبراؤ نہیں، یہی علامت ہے کہ اس دعا میں کچھ ایسا لکھا ہے جو تمہارے آج سے بڑا ہے، تمہاری دعا سویکار ہوگی، بس وقت ابھی سفر میں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ دعاؤں میں اٹھتے ہیں لیکن الفاظ نہیں نکلتے، بس اسی ایک شخص کے نام، اسی ایک چاہت کا خیال، اسی ایک امید کا احساس دل میں پھوٹ پڑتا ہے اور وہ دعا بن جاتی ہے۔ تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ کون کہتا ہے کہ وہ ایک ہی دعا بار بار مانگنا غلط ہے؟ اگر وہ دعا تمہارے دل میں ہے تو شاید وہی دعا
تمہاری قسمت میں بھی لکھی ہے، کیونکہ یاد رکھو دعا انسان کی زبان پر تب تک نہیں آتی جب تک اللہ اسے سننے کا ارادہ نہ کر لے۔ تم سوچتے ہو تم بار بار ایک ہی چیز مانگ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز تم نہیں مانگ رہے، وہ چیز تمہیں مانگ رہی ہے۔ تمہاری تقدیر تمہیں پکار رہی ہے، اور جب کسی چیز کا بلاوا تقدیر سے آتا ہے تو انسان کو چین نہیں ملتا جب تک وہ چیز اس کی زندگی کا حصہ نہ بن جائے۔ رات کے سکون میں سنا ہے ایک راز ہوتا ہے، جب پوری دنیا سوتی ہے اور صرف تمہاری روح جاگتی ہے، تب تم اپنے رب سے کہتے ہو یا اللہ اگر یہ میرے حق میں ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے۔ چلیے اس ویڈیو کو ہم یہیں پینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔